حضرت پاک نبی کا مدینہ پاک میں اعلان کرتا ہوا جا رہا. حضرت نے یاد فرمایا کہیں کا تقاضا ہے, کپڑے اتار چکے, میں ہوتا یا تم ہوتے, تو انہی کو منتخب فرمایا تھا اللہ نے حضور کی صحابیت کے لیے. کیا خصوصیات ہیں ان حضرات کی. ہم بھی اگر اپنے اندر پیدا کرنا چاہیں تو محنت کریں, محنت ہے. اللہ کے راستے میں پھریں. کیا بات تھی اللہ کے راستے, کیسے کیسے جو ہے ہم نے وہاں حضرت جی مولانا انعام صاحب نور اللہ عمر قدم کے حیات میں کیسی کیسی کارگزاریاں سنی. شیخ زکریا بیٹھے وہاں عصر کے بعد, اور پیچھے حضرت جی مولانا انعام صاحب بیٹھے. کیا منظر ہوتا, اللہ کی قسم. میں اسے چھوٹا تھا, میں دعا کیا کروں تھا, اللہ ایسی ہستیاں قیامت تک رکھی ہمارے خاندان میں. مولانا عمر صاحب سنا رہے کتنے سال کی 3 دن لگا کے چلا لگا کے نمازیں ادا کی, اور بڑے بڑے مالداروں نے کتنے 10 سال کے کتنے سال کے جو ہے کتنے سال کی زکوٰۃ ادا کی. ہم لگنے کے باوجود اس سال زکوٰۃ دی دیں گے, ابھی موقع دیے. ایک جنازہ لا گیا حضرت پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں. عرض کیا اللہ کے نبی نماز پڑھا دیجیے. جنازہ ہے جی, اس کے ذمہ کوئی قرض تو نہیں, یہ مقروض تو ہے, ہم نے نہیں پڑھاتا, لے جاؤ. ایک بیٹھتے تھے حاجی صاحب کھڑے ہو گئے, اس کی بات ہو جائے گی, ایک پیسہ میں ادا کروں گا, آپ اس کو محروم نہ کریں اپنی نماز سے. اب وہ جس میں ہے ہمارے پاس, کام خوب کر رہے ہیں, جہاں بھی رہے وہ بھی کر رہے ہیں کہ جی ان کی طرف اتنے پیسے اتنے دن ہو گئے, میں تو ان دیتا. بتاؤ پھر کیا فائدہ ہو رہا ہمارا. اصل تو عمل ہے, اپنے آپ کو عمل پہ اتارنا ہے. اور موت کا تو کچھ پتہ نہیں, لکھ کے جانا ضروری ہے. میرے ذمے اتنوں کے پیسے ہیں, یہ سب دینے ہیں, فلانی جائیدادیں یا فلانی چیز کو فروخت کر کے وہ سب دینا میری طرف سے. اگر یہ نہیں کیا تو گناہ ہوگا. یہ سارا مقصد تو یہی ہے. فائدہ کیا ہے؟ فائدہ یہاں بیٹھنے کا, جانے کا, 4 مہینے کا, چلے کا, 3 دن کا. فائدہ کیا ہے کہ بیداری پیدا ہو جا, دل کے اندر بیداری ہو کس طریقے سے چلنا چاہیے, چل کس طرح رہے. یہ تو بڑا خطرے کی بات ہو جائے گی. صحابہ کے دل میں بیداری پیدا ہو جاتی, کیونکہ ایسی پاک ہستی, سب زبردست کارخانہ حضرت پاک نبی کی ذات پاک. اللہ اکبر, کتنے انوارات, کتنے فرشتے, کتنا زود اثر ہے, کتنی جلدی اثر ہو. ہاتھ میں ہاتھ دیتے ہی اور اندر کی کیفیت بالکل بدل گئی. صحابہ کرام ہاتھ میں حضرت پاک نبی کے دستے مبارک کو اپنے ہاتھ میں لیتے اور فوراً دل کی دنیا بدل جاتی. معاملات ایسے عمدہ, اخلاق ایسے عمدہ, عبادات ایسے عمدہ, نماز ایسی عمدہ کہ اللہ کی قسم سیدنا ابو ہریرہ کے متعلق کتاب میں آتا ہے حدیث کہ بھائی 2 رکعت پڑھی, جو مانگا فوراً مل گیا, فوراً. ہم 100 رکعت بھی پڑھ لیں, اور آواز میں کتنا اثر. ساؤتھ افریقہ کے جنگل میں جماعت ہے صحابہ کی, اللہ, نہ کوئی مسجد ہے نہ کوئی چھت ہے, کچھ بھی. حضرت پاک نبی نے ایسی چھتیں دیکھی, پنکھے دیکھے, کولر دیکھا, اے سی دیکھا, کچھ بھی نہیں. 2 ویلر 3 ویلر 4 ویلر کہیں تصور بھی نہیں. لیکن اللہ پاک کی ذات گرامی سے جوڑا صحابہ کو, چیزوں سے نہیں جوڑا, پیسے سے نہیں جوڑا, کہیں سے نہیں جوڑا, اللہ کی ذات سے جوڑا. جو چاہیے فرمایا تیرے جوتے کا تسمہ ٹوٹ جائے اللہ سے مانگی. یہ ساری کیفیت زندہ ہونی چاہیے اللہ کے راستے میں. یہاں ان ایسے مجلسوں میں بیٹھ کر سب سے پہلی چیز جو ہے ایسا کھرا ایمان ہو جا کہ اللہ کی ذات پاک خوش ہو جا. صحابہ نے ایسا کھرا ایمان پیش کیا, ایسی عبادت پیش کی, ایسی خدمت پیش کی, ایسے اخلاق پیش کیے کہ آسمان سے پاک نبی کے جو ہے دربار میں وہ لے کے آئے جبرائیل علیہ السلام, رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار وسیجنبها الاتقى. یہ کہاں سے آیا؟ آسمان سے. اللہ صحابہ کی تعریف ہے. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ,
تمام صحابہ سے اللہ راضی ہو گیا اور تمام صحابہ اللہ سے راضی ہو گئے. اتنا بڑا انعام. ہم سوچیں ہم سے اللہ کب راضی ہوگا؟ جب ہم اعمال صالحہ کریں گے. کہ ہم تو وہاں بھی گئے تھے وہاں بھی گئے تھے. گھر کا کیا حال ہے؟ اپنے گھر سے لے کے چلے تربیت کو. حضرت پاک نبی سب سے زیادہ محبت اما جان حضرت صاحبزادی صاحبہ حضرت فاطمہ سے تھی. سب سے اولاد کہیں تشریف لے جاتے سب سے اخیر میں ان سے ملاقات کرتے, سینے سے لگاتے. اور جب تشریف لاتے 2 رکعت مسجد نبی میں ادا فرماتے, سب سے پہلے فاطمہ کے گھر جاتے. گھر نہیں جاتے حضرت عائشہ سے. کیسی محبت نہیں فاطمہ. ایک مرتبہ تشریف لے گئے, پردہ پڑا ہوا تھا. جو وقت گزرا کچھ نہ کچھ اللہ میاں نے عنایت فرمایا کچھ, تو ایک پردہ سا ڈال رکھا. ماہذا پردے میں کچھ نہیں. ماہذا یہ کیا ہے؟ هذا اسوار صغیرہ, چھوٹے چھوٹے کسی چیز کے صورتیں ہیں, فوٹو. بس تو وہیں سے واپس ہو گئے, اندر نہیں گئے. تصویریں تھیں چھوٹی چھوٹی کہیں کی. اب وہ بیچاریاں سمجھی نہیں سمجھی, وہ تو کیا سمجھتے, پھر تو سوال ہی نہیں تھا. وہ تو حضور کا خون ہے ان میں براہ راست. اب وہ انتظار میں کھڑی, ایک ساتھی گزر رہے تھے. ابا جی تشریف نہیں لے آئے. کہ نہیں تشریف لے آئے. تو یہاں تو آئے نہیں. کہ نہیں آئے تھے. اچھا ہاں. بس یہ جو ہے پردے کو دیکھا آپ کے, اور ایک صحابی سے پوچھا یہ کیا ہے, بس واپس چلے گئے. فوراً اتار کے پھاڑ کے پھینک دی, فوراً 1 سیکنڈ کے اندر. ہمارے یہاں تعویلات ہیں, یہ فلانا کام کر لیا جی بس آئندہ نہیں ہونا, بچے نے کہہ دیا تھا, ہم آگے مجبور ہیں. آئے بچوں کے آگے مجبور ہیں, شریعت کے آگے مجبور نہیں, اولاد کے آگے مجبور ہے, محلے والوں کے آگے مجبور ہے, ناک کے آگے مجبور ہے. یہ کون سا دین ہوا؟ سمجھو, غور فرماؤ. ہر چیز ایک طرف. قیدیان بدر, بھائی کیا کریں ان کا؟ حضرت ابو بکر مزاج نبوت سے واقف, اس کا قریب بہت زیادہ, فوراً انداز لگا دیا, کچھ پیسے لے کے چھوڑ دیا جائے. صحیح. حضرت کی برائی ہوئی حضرت عمر سے. عمر کیا رائے ہے؟ آج ایمان کی کسوٹی دیکھی جائے گی, کس کا ایمان کتنا مضبوط ہے. جون سا رشتہ دار جس کا بیٹھ رہا اس کے ہاتھ میں دیجئے, وہ دے گا اسے سزا. ہٹ ہٹ. تمہاری مثال تو موسیٰ کی ہے, بہت سخت. چپ, چھوگی نہیں, بس چپ. حضرت نے رائے لی وہ دی میں نے, اب منظور فرمانا نہ فرمانا وہ حضرت کا. حضرت ابو بکر کی رائے پہ فرما دیا فیصلہ, فوراً جبرائیل آئے. کیا کیا؟ عمر کی رائے صحیح تھی. یوں نہیں کہ عمر یوں کر رہے ہوں یا یوں کر رہے ہوں کہ دیکھو میری رائے اتنی بدنا, 1 سیکنڈ کو بھی نہیں. یہ مایا اپنے اندر ہمیں پیدا کرنی ہے. کہیں بیٹھے مشورے میں کہ کیا رائے ہے, کہ یہ رائے ہے, اس کے خلاف ہوا تو یوں نہیں 1 سیکنڈ کو بھی بل آوے کہ نہیں. ہمارا کام پر رائے دینا ہے. رائے کا منظور ہونا نہ ہونا وہ اللہ کی طرف سے, اس کا ہمارا کام. ہر معاملے میں یہ ایسی صاف ستھری زندگی ہو. سب سے پہلے قرآن سیکھو. سب ہم نے 4 مہینے لگا لیے, چلے لگا لیے, وہاں کھڑے رہ جائیں گے. اعلان ہوگا جنت میں, وہاں پہنچنے کے بعد آخرت میں. اقرأ ورتق ورتل کما ترتل فی الدنیا. قرآن کریم کی تلاوت کرتا جا, چڑھتا جا. جس طرح پڑھے تھا وہاں, یا یوں جا رہے لفٹ کی طرح, اور جنہوں نے نہیں پڑھا وہ خاموش کھڑے. اس سے بھی زیادہ ایک افسوس کا وقت ہے ماں کا, وہ نماز کے بارے میں. اس سے بھی زیادہ ان بات. اللہ پاک کا حکم ہوگا سجدے میں چلے جاؤ. سب جو یہاں نماز پڑھنے والے ہیں اہتمام کے ساتھ وہ سارے سجدے میں چلے جائیں گے. اور یوں فرمایا جو نماز نہیں پڑھ رہے ان کی کمر تختہ سی ہو جائے گی, جھک ہی نہیں سکتے. اور اتنی شرمندگی ہوگی, اتنی خجالت ہوگی کہ حد نہیں.